بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی میں پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ یہ 99 نام ہیں، صفاتی نام جو ہمیں پتہ لگے، علم ہے، حدیث سے، قرآن سے ہمیں مل گئے۔ ان ناموں کی تاثیر مختلف ہے، کب کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ بابا جی لوگ جنتری سے، دعاؤں والی دعا سے، کتاب سے، کسی سے ایسے پوچھ کے، کسی اخبار سے، کسی سنڈے میگزین سے کوئی نام لے لیتے ہیں اللہ کا اور اس کا ورد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سب نام اللہ کے ہیں، لیکن کس کو کیا پڑھنا چاہیے یہ کیسے پتہ لگ سکتا؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑا علمی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ ایک چیز تو ہمیں پہلے سمجھنی ہے کہ ہم اللہ کے نام پکارتے کیوں ہیں، اس کا بنیادی فائدہ کیا ہے۔ یہ سارے نام جو 99 کہتے ہیں، ویسے تو 99 سے بہت زیادہ نام ہیں اللہ کے، اور ہر پیارا نام ہی پروردگار عالم کا ہے۔ جو اس کی صفت ہوتی ہے نا، جو میری ضرورت ہوتی ہے، میں اس کے مطابق اس کی اس صفت کو پکارتا ہوں جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یا سلام پڑھو، تو سلام کون ہے؟ سلامتی دینے والا۔ تو آج ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں یا ہماری اور دیگر مخلوق ہے دنیا بھر میں، کیا سب کی سلامتی ایٹ سٹیک نہیں ہے، رسک میں نہیں ہے؟ تو ہمیں جب ہم سلام پڑھیں گے تو اللہ کی جو صفت سلامتی ہے اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچے گا اور ہمیں سلامتی میسر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں مومن پڑھو یا مومن، مومن بھی اللہ کا نام ہے۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا۔ کیا بے چینی نہیں ہے معاشرے میں کہ جب ہم مومن پڑھیں گے تو ہماری بے چینیاں دور ہوں گی؟ جو اللہ کی صفت ہے امن دینے والے کی، وہ اس کی جب ہم اس کو بار بار ریسائٹ کریں گے، ریپٹیشن سے چیز جو ہے متوجہ بھی ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام ہم مومن ریسائٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے تو صفت مومن کا ہمیں بینیفٹ ہوگا اور ہمیں امن میسر آئے گا۔ فرسٹریشن سے، بے چینی سے، گھریلو جھگڑوں سے، معاشرے کے جھگڑوں سے، فسادات سے ہم بچ پائیں گے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو، تو اب ہماری ضرورت ہے اللہ، جو کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ہم تو اللہ کو ذہن میں بھی نہیں لاتے کہ اپنے معاملات زندگی میں اتنے محو ہو گئے ہیں اور اتنے پھنس گئے ہیں، بری طرح جکڑے گئے ہیں۔ تو صفاتی نام بغیر معنی کے آپ نے نہیں پڑھنا کسی نے، آپ کو چاہیے یہ۔ میرا ایک واقعہ ہوا، میری ایک کتاب تھی اللہ الصمد، اس کے حوالے سے لاہور میں ایک گفتگو تھی۔ تو ایک احمد جاوید صاحب تھے، بلکہ احمد جاوید نہیں، ان کا نام تھا، پروفیسر تھے ہسٹری کے، اشفاق شاید نام تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی کہ کیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے، یا اللہ کا نام ہے ہم ویسے بھی لے سکتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کو اللہ کا نام پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ایک نام پکارتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں میں اللہ کا ورد کرتا ہوں، کیونکہ ہو کا اسم جو ہے وہ ویرانہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ہو کا عالم، ویرانے کا عالم، جہاں کوئی جاندار چیز کا گزر نہ ہو۔ میں نے کہا پکار ویرانہ رہے ہیں تاکہ آپ کا دل ویران ہو جائے، اس میں اللہ آ کے بس جائے، اور چاہتے ہیں بچیوں کی شادی۔ تو یہاں کسی سیانے کی آپ کو ضرورت ہوگی جو یہ بتائے کہ بچیوں کی شادی کے لیے کون سا اسم الہی جو ہے وہ فائدے کا باعث ہے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ تسبیح کیا کریں یا ولی یا والی، معاشی مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ یعنی ولی میں نے دوست، جب اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کا نگران ہو جاتا ہے، والی نگرانی کرنے والا، آپ کو لک آفٹر کرنے والا، تو پھر آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو آپ کی عزت اور سکون اور بے چینیوں سے مطلب جڑے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کے اس سے دور ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کو معاشی تنگی ہوتی ہے، تو جب معاش میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے ہیں معاشی پریشانیوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کیا کرو۔ اچھا کتنی معاشی تنگی ہو، میں نے یہاں تک لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرو اور تم پہ کھربوں روپے کا بھی قرض ہو تو نہیں رہے گا۔ مطلب ہے اتنی برکت ہے اس کی، اللہ کی ایسی اتھارٹی ہے، یا ذوالجلال والاکرام سب کچھ دینے والا۔ تو اس طرح ناموں کے معنی جب تک آپ کو نہیں آئیں گے، آپ پروردگار عالم کے نام کسی کو ایڈوائز نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے۔
اسی طرح اب ایک لفظ تھا ہم دیتے سے دل کے لیے، وہاب، جو دل سے متعلق اعضاء ہیں ان کو جب وہاب کا لفظ ریسائٹ کیا جائے تو ریلیکس ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب جیسے جوڑوں کا درد ہے، ہڈیوں کا درد ہے، اس کے لیے یا سلام یا اللہ، کہ تاکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی سلامتی نصیب ہو۔ تو اس طرح یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سمجھدار کے، جس کو یہ آتا ہو آرٹ کہ کون سا لفظ کس چیز کو فائدہ دے گا اور بہتری آئے گی، اللہ کتنا کس چیز سے راضی ہوگا، اتنی دیر کسی کو ایڈوائز نہ کریں۔ بعض اوقات الٹا ضد والا نام کوئی دے دیتا ہے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے، اسی طرح حروف مقطعات میں بھی سارے لفظ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی کہلاتے ہیں، کچھ الفاظ کچھ غیر رحمانی کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو نام ہیں، اس کے جو ناموں کے بنتا ہے حساب، وہ رحمانی گروپ میں جاتا ہے یا غیر رحمانی گروپ میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام رحمانی والے کو رحمانی دینے ہیں اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی دینے ہیں۔ مطلب اس کی بھی تقسیم پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سے گروپ میں فال کرتا ہے۔ جنرلی لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا، بڑے بڑے عظیم علماء کو اور اسکالرس کو بھی نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کو عطا ہوتی ہے کہ یہ آرٹ آ جائے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب میں اگر اللہ مجھے معاف فرمائے کو دروغ گوئی کا شکار نہ ہو جاؤں، 94 سے اب تک 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں ٹریٹمنٹ دے چکا ہوں۔ اس میں روحانی، نفسیاتی، فزیکل، جسمانی یعنی کہ معاشی، معاشرتی، روحانی، ہر طرح کا علاج ہوتا ہے، مگر ہوتا اللہ کے ذکر سے ہی ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ذکر جو ہے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو۔ جب اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے اس پر، اور اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو خسارے میں ہم ہی رہیں گے، کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ تو یہ آرٹ سیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی اللہ والے سے سیکھا جا سکتا ہے، یا جس نے اس پہ کام کیا ہو۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نام ہے نا، یہ اس کی لوح محفوظ کی کوڈ کیز ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ نے جو سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی جو کوڈ کیز ہے نا، ان سے آپ نے جب رحمت لینی ہے اور برکت لینی ہے اور صلاحیت لینی ہے اور علم لینا ہے اور حکمت لینا ہے اور دانائی لینی ہے اور شفا لینی ہے، تو اس سب کے لیے یہ کوڈ کیز کا کام دیتی ہیں۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ محنت کرے تو سیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ بابا جی جو ہم نام اللہ کا پڑھتے ہیں اس کی خاص کوانٹٹی ہے، یہ بابا جی کہاں مینشن ہے؟ کوئی اس کا اصول، کوئی ضابطہ، کوئی کلیہ قرآن یا حدیث سے کہ 313 بار ہی پڑھنا ہے یا 900 بار پڑھنا ہے، 1100 بار پڑھنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں، آپ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی یاد، یاد میں گنتی نہیں ہوتی، مگر جب آپ نے کوئی لاک کھولنا ہے، کوئی چیز اچیو کرنی ہے، تو وہ فگر کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارا فریکوینسی کا کھیل ہے، اور فریکوینسی کو کنٹرول کرتی ہے فگر۔ وہ جو آپ نے اپنے مقصود حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے ایک فگر استعمال کرنی ضروری ہے۔ اللہ نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو فگر کا کیسے ہنر دیا، آپ کے اعضاء کی ترتیب رکھی، تعداد رکھی، قرآن میں سورتوں کی تعداد رکھی، آیتوں کی تعداد رکھی، ہر لفظ کو بیلنس کیا، تعداد کو پورا کیا، مہینوں کی تعداد رکھی، دنوں کی تعداد رکھی، پھر آپ کے لیے نمازوں کی تعداد رکھی، ان میں پڑھنے والی آیات کی تعداد رکھی، ان میں رکوع رکھے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے ہاں جو فگر کے بغیر ہو۔ اس فگر کا کوڈ جب آپ کو مل جاتا ہے نا، تو آپ کی وہ اچیومنٹ ہوتی ہیں جو کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ فگر کے بغیر آپ ابھی آپ کا نمبر میں ڈائل کروں تو آپ ہی کا ملے گا نا، اگر میں بہت سارے نمبر ڈائل کر دوں تو کیا آپ کا ملے گا؟ ایک مخصوص فگر سے وہ لاک کھلتے ہیں۔ اب یہ جتنے تالے ہیں جو کھلتے ہیں بغیر نمبروں والے، وہ کیا کوڈ ہے؟ انہوں نے اس بھید کو سمجھ لیا ہے کہ جب یہ فگر میچ کھا جائے گی تو لاک کھل جائے گا۔ ایسے ہی روحانی لاک ہے، جب یہ فگر مل جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو لوگوں نے سمجھی نہیں، جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے
تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ہے ایکچولی فریکوینسی کا مل جانا۔ کوڈ میں کملی والے نے فریکوینسی سکھائی ہے، جس کے لیے فگر کا آرٹ آنا سب سے ضروری ہے۔ بابا جی تسبیح کیا آٹو سجیشن ہے؟ کیا اس کو سب کانشیس سن رہا ہے؟ ہم پکار رب کو رہے ہیں، اس کے سائیکولوجیکل جو افیکٹس ہیں پازیٹیو وہ کیا ہیں؟ جب آپ ایک طاقتور کو پکار رہے ہیں جس کے پاس ہر اتھارٹی ہے، جو مالک ہے اور خالق ہے، اس کے ہاں دیر نہیں لگتی آپ جب پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں۔ صرف سننا نہیں اللہ نے کہا، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ جب وہ یہ اتنا بڑا کلیم کر رہا ہے تو جب وہ سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح اور آپ کے نفس اور آپ کے جسم پہ اس کے اثرات نہ آئیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سب سے بڑا کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب آپ پکارتے ہیں آپ کے اندر سے ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ میرے مالک نے جس سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں اس نے میری بات سن لی۔ وہ ریلیکس کے لمحے ہوتے ہیں، آپ کے مسکولر سسٹم ایک دم نرم پڑ جاتا ہے، تناؤ آپ کا ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی بڑی کورٹ میں اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے۔ یہ احساس جو ہے نا کہ بڑے نے بادشاہ نے میری بات سن لی ہے، یہ اس کو ریلیکس کرتا ہے، اس کی نیند بھی ٹھیک ہوگی، اس کے پٹھوں کی تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ یہ ریلیکس ہے سائیکولوجیکل سپورٹ اس کو حاصل۔ آپ مثال کے طور پہ دنیا داری میں آپ کا کوئی دکھڑا ہے، کسی بڑے افسر سے آپ جا کے وہ روتے ہیں اپنا دکھڑا، وہ کہتا ہے اچھا یار آئی ول لک آفٹر یو، آپ ریلیکس ہو کے گھر آ جاتے ہیں، اس دن آرام سے سوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پہ بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میری بات میرے رب نے سن لی ہے، اب اس کا حل ہوگا۔ تو یہ امید کا قائم ہو جانا اصل میں آپ کو ریلیکس کرتا ہے اور آپ کو درست کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں، دعا بنیادی طور پہ امید ہی کا ایک نام ہے، تو آپ پر امید ہو جاتے ہیں کہ میں نے جس سے مانگا ہے، جو ریمیڈی کرنے والا ہے، اس نے میری بات سن لی ہے۔ تو دعا بہت بڑا علاج ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بیمار کے پاس جاؤ یا کسی پریشان حال کے پاس جاؤ تو دعا سے شروع کرو، دعا سے اس سے بات کرو۔ اسلام نے اس کے لیے اتنا بڑا کام ایک کر دیا جو دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ملو تو اس کو السلام علیکم کہو، یعنی کہ اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ ملو، اور جب جدا ہو تو فی امان اللہ کہو کہ تجھے اللہ کی امان میں دیا۔ یہ دعائیں جو ہیں نا یہ آپ کو سائیکولوجیکلی سٹرونگ کرتی ہیں، اللہ سے جوڑتی ہیں، اس سے ریلیکس ہوتے ہیں۔ بابا جی میں کیونکہ مہم ہم نے شروع کی ہے ہیلتھ کی، تو میں آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ بابا جی گھر کا کچن، اس میں بنیادی کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا کسی نے کہا جی لہسن بڑا فائدہ مند ہے، ہلدی بڑی فائدہ مند ہے، وہ بنیادی چیزیں جو گھر میں موجود ہیں اور ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، میں چاہوں گا اس کی نشاندہی کر دیجئے تاکہ ہم اس کا استعمال پراپر کر سکیں۔ میں نے کسی ہندو کی ویڈیو سنی بابا جی، وہ کہہ رہا تھا کہ صبح کے ٹائم کسی نے گرم پانی اور ہلدی لے لی ہے تو کئی بیماریوں سے وہ بچ گیا۔ تو کیا اس طرح گھر کے اندر موجود چیزیں وہ شفا دیتی ہیں، امیونٹی کو مضبوط کرتی ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا طبیب ہے اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ طب نبی کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں جو انتہائی مفید ہیں، کچھ قانون اور کلیے دی ہیں جو انتہائی مفید ہیں۔ ہلدی کا محلول استعمال کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، چاہو تو شہد بھی ملا سکتے ہو، چاہو تو خالی ہلدی سے گرم پانی سے پی سکتے ہو، بے شمار فائدہ ہے۔ خالی شہد کا پانی پی سکتے ہو، اگر چاہو تو کھجوریں اس میں بھگو کے رکھ دو، منقہ اس میں بھگو کے رکھ دو، اس کا پانی پی سکتے ہو۔ دودھ کو آپ نے بہت بڑی شفا قرار دیا ہے، شہد کو شفا قرار دیا ہے، انجیر کو بڑی شفا قرار دیا ہے۔ صرف آپ نے اوائڈ کیا ہے کہ لوگوں کو بچایا ہے تو دو چیزوں سے، ایک باریک چیزیں جو میدے کی شکل میں ہم پر آج کل بہت زیادہ مستعمل ہیں ہمارے ہاں، اور دوسرا زیادہ مرغن کھانا اور زیادہ کھانا۔ آپ نے جو سب سے زیادہ روکا ہے وہ زیادہ کھانے سے روکا ہے، کہ جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہ ہے زیادہ کھانا، اور ایک دن میں یا ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں کھانا۔
آپ جو مرضی نعمت کھائیں، ایک چیز کھائیں۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں تو بڑا اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے سنگل ڈش کے آرڈر کر دیے تھے۔ اپنے گھروں میں رواج دیں، اپنے فنکشنوں میں رواج دیں، ایک کھانا پکائیں۔ فروٹ کا بھی آپ کا حکم یہی ہے کہ ایک دن میں ایک طرح کا فروٹ کھاؤ، یعنی کہ آم بھی کھا رہے ہیں، تربوز بھی کھا رہے ہیں، خربوزہ بھی کھا رہے ہیں، کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ایک ٹیکنیکل، جو کچھ بھی آپ کے معدے میں جاتا ہے اس میں ہر ایک کی ہضم ہونے کی ٹائمنگ الگ ہے۔ کوئی چیز 6 گھنٹے میں ہضم ہوگی، کوئی 4 میں، کوئی 2 میں، کوئی 1 میں۔ جب ہم بہت مختلف النوع چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارا معدہ مستقل کام میں رہتا ہے، جس سے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ جب معدہ ضعیف ہوتا ہے تو انسانی جسم کا جو حوض ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے بیماریاں جو ہیں جنریٹ ہوتی ہیں۔ 2 چیزوں پہ بہت زیادہ ایمفیسائز ہے کہ کم کھایا جائے، ہوا کی پانی کی جگہ چھوڑی جائے، دانت صاف کیے جائیں۔ ہمارے یہاں اکثر جو بیماریاں ہیں وہ دانتوں سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں، ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ کرتے ہوئے آخری فعل جو ہے وہ دانتوں کا صاف کرنا ہے، یعنی کہ جاتے ہوئے بھی پیغام دے رہے ہیں اپنی امہ کو کہ دانتوں پہ بہت زیادہ تم ایمفیسائز کرنا اور صفائی رکھنا، کیونکہ اس سے انفیکشن جمع ہوتی ہے، منہ میں ذرات جمع ہوتے ہیں، اس میں انفیکشن ہوتی ہے، پھر وہ ساری گلے کے راستے مطلب جسم میں جاتی ہے۔ دانتوں کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، کان کمزور ہوتے ہیں، معدہ کمزور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں گھروں میں ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے پیاز اور لہسن کا استعمال۔ یہ تو لوگوں نے بہت سی چیزیں، اب آپ نے ہندوؤں کی مثال دی ہے، ہندوؤں کے کسی گھر میں لہسن اور پیاز کا استعمال نہیں ہوتا، جاتا ہی نہیں ان کے گھر میں، انٹر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بے شک وہ بت پرست ہیں، مگر جو جو چیزیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں وہ بعض چیزیں بڑی کمال کی ہیں ان کی۔ میں نے ان کے گھروں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، دبئی وغیرہ میں جو لوگ ہیں نا انڈیا کے رہنے والے، بڑے وہ صاف ستھرے رہتے ہیں اور کوئی زیادہ نہیں کھاتے، زیادہ پکاتے نہیں چیز کو، ایسے ہلکے سے نا اس کو توے پہ بس ایسے، جس کو کہتے ہیں چھونکنا، پانی ایسے ڈالیں گے، گھی ایسے ڈالیں گے برائے نام، مطلب ان کا کھانا جو ہے نا وہ ہیوی کے زمرے میں نہیں آتا، جبکہ ہمارا جو کہ مسلمان بالکل سادہ خوراک کھانے والا تھا، بہت ہیوی ڈائٹ ہم نے لینی شروع کر دی ہے، جس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو تھوڑی چیزیں کھائیں اور گھر میں جو چیزیں ہیں وہ کھائیں، مگر تھوڑی۔ بابا جی، آج دنیا میں لائف سپین ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمر کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، جینز کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایون کہ کوئی اچھا معالج وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے بڑے بوڑھوں میں کون سی بیماریاں تھیں، اس سے ملتی جلتی بیماریاں بندے کو لگ جاتی ہیں، ایوریج ایج بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ انسانی عمر کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک طبیب کی حیثیت سے، ایک معالج کی حیثیت سے، وہ بنیادی کون سی چیزیں ہیں جو عمر میں برکت اور ساتھ ہی ساتھ عمر کو صحت مند رکھتے ہوئے طویل کرتی ہیں؟ ہر وہ فعل انسان کو اختیار کرنا پڑے گا جس سے اس کے اندر گلٹ نہ پیدا ہو، پہلی چیز عمر کو بڑھانے کے لیے جو پہلی چیز ہے، اور دوسرا ہے کم کھانا، کم بولنا، تنہا زیادہ رہنا، وزن بالکل نہ بڑھنے دینا۔ یہ وہ فارمولے ہیں جن سے زمانہ آخر میں عمریں بہت بڑھ جائیں گی۔ ابھی بھی جو ملک ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، اب جیسے ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، ان کی 85 ایئر ایوریج ایج ہے، ہماری ایوریج ایج 45 سال ہے، 40 سال کا ہمارا ان کا ایوریج ایج کا ڈیفرنس ہے، اور وہ ان کی ایکسرسائز، صاف ستھرا ماحول اور سبزیاں وغیرہ کھانا، ان کے ہاں آئل نہیں استعمال ہوتا، چینی نہیں استعمال ہوتی، ٹھنڈا نہیں استعمال ہوتا۔ اب اللہ کے رسول کے ہاں بھی جو ٹھنڈا استعمال ہوتا ہے وہ گھڑے کا ہے، مشک مسکیدے کا ہے، برف کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی چیزیں کھانے سے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ ہمارے یہاں ہر آدمی صبح ناشتے میں رات کا سالن کھا رہا ہے، ایسا بغیر سوچے کہ اس میں بیکٹیریا جنم لے چکا ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایوریج ایج تو انشاءاللہ انسان کی بڑھنی ہے، کیونکہ جینز کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ بڑی
آگے بڑھ رہی ہے، اور ایسے شواہد ملتے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ ایوریج ایج بڑھنے والی ہے، انسان ایوریج ایج کو بڑھا لے گا، صحیح، اچھی خاصی بڑھا لے گا، صحیح، صحیح، سینکڑوں سالوں میں صحیح، جو نظر آ رہا ہے۔ اور انسان کے لیے اللہ نے، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ ٹھیک جی، جب اللہ نے کائنات ہی ہمارے لیے تسخیر کر دی تو جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کچھ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ہم چاند پہ بھی جا سکتے ہیں، سورج میں بھی جا سکتے ہیں، اور گلیکسیز میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے تسخیر کر دیا۔ آج آپ دیکھیں سمندروں کا رخ آپ نے موڑ لیا، دریاؤں کا رخ موڑ لیا، بڑے بڑے سمندری جانوروں کو آپ نے قابو کر لیا، درندوں کو، حیوانات کو آپ نے قابو کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے رہے ہیں، ان سے تیراکی کا کام لے رہے ہیں، ان سے سمندر سے پتھر نکلوا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے شواہد ہیں کہ انسان کا سفر ابھی رکنا نہیں ہے، ٹل قیامت تک۔ اب قیامت کب آئے گی کوئی بندہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ قریب ہے، مگر کتنا قریب ہے یہ علم انسانوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ تو بالکل پورے امکانات ہیں کہ بیماریوں کو قابو کر لیا جائے گا۔ دو کام ابھی ڈیولپ جو نئے ہو رہے ہیں دنیا میں، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے بیماریاں بڑی کم ہوں گی۔ ایک تو جینیٹک کوڈ کا پتہ ہونا، وہ جین سے پتہ لگے گا کہ اس کو کیا کیا بیماری پیدائشی لے کے آیا ہے۔ ماں باپ کے جو جوائنٹ جو جراثیمیں ہیں، جو جراثیم ہیں ان کے، اس سے یہ کون سی بیماری لے کے آیا ہے، اس کو وہ جینز کی انجینئرنگ سے ریپیئر کریں گے، تو آدمی ہیلدی لائف گزارے گا۔ دوسرا، وہ بندے کو مجبور کریں گے کہ وہ موٹا نہ ہو، جین سے ہی جینز کو اس طرح آپریٹ کریں گے کہ موٹاپا جو ہے وہ دنیا سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ جتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں شاہ صاحب، اس میں سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ وزن کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈپازٹس ہوتے ہیں، چربیاں اور ریشہ جات، وہ سارے بعد میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو آنے والے زمانے میں جینز کے آپریشن کے ذریعے یہ بندے کو موٹا ہونے سے روکیں گے، بھی پاگل ہونے سے روکیں گے۔ مطلب جو میری اپنی فیلنگ ہے، اور ڈائٹ کو بھی کنٹرول کریں گے۔ میں نے ایک ہندو آتھر کی کتاب پڑھی تھی، 100 ڈشز آئل فری۔ 100 ڈشز آئل فری، کیونکہ آئل عملاً کملی والے نے استعمال نہیں فرمایا، آئل کو آپ نے اوائڈ کیا، نمک کو اور آئل کو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں میں بہت سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے رکھ کر یہ دو چیزیں اگر ہم ریڈیوس کر دیں تو ہمارے ہاں 60 سے 70% بیماریاں ویسے ختم ہو جائیں۔ اس میں یہ آئل، چکنائیاں اور نمک۔ اچھا بابا جی، میں انٹریکٹ کرتا ہوں یونیورسٹی میں بچوں کے ساتھ، کالجز میں، سکولز میں، والدین کبھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے بابا جی نشہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور سر فہرست کراچی ہے، لاہور، اسلام آباد، ایسے ادارے جن کے بڑے بڑے نام ہیں، نشہ اویلیبل ہے، اور اس انواع کا، اس قسم کا نشہ ہے جو سیدھی موت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیٹ کیا ایکشن لے اس پہ، یا یہ کیا غیر ذمہ داری ہے؟ اس میں ایک بہت بنیادی بات آپ سمجھ لیں، آپ کے ہاں کا ہر جوان بچہ مایوس ہے، اپنے فیوچر سے پوری طرح مایوس ہے۔ اس کے والدین بھی اسے مایوسی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارا کچھ نہیں بنا سکتے، ہم تمہیں روزگار نہیں دے سکتے، ہم تمہیں بڑی ایسی شادی کر کے نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کوئی تمہارے لیے اسباب نہیں۔ وہ جو مایوسی ہے نا، وہ ہمیشہ جو بھی انسان مایوس ہوتا ہے وہی نشے کی طرف مائل ہوتا ہے، کہ جتنے لمحے نشے میں ہیں اتنے لمحے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ والدین اب پوچھ نہیں سکتے بچوں کو، کیونکہ وہ ان کو پوری طرح نہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، نہ ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں۔ والدین خود گلٹ کا شکار ہیں کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹ بھی اسی گلٹ کا شکار ہے کہ بچے فارغ پھر رہے ہیں، اگر تعلیم بھی حاصل کر لیں گے تو تب بھی ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ اس لیے اسٹیٹ اس ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی، کیونکہ وہ خود گلٹ کا شکار ہے کہ ہمارے پاس اس کی ریمیڈی نہیں ہے۔ تو دیکھو اور ویٹ کرو۔
اس پالیسی پر اسٹیٹ کام کر رہی ہے. ٹھیک جی. ورنہ اس کا اصل علاج جو ہے وہ موٹیویشن ہے, لوگوں کو جاب دینا. ایسا کام بھی لگایا جا سکتا ہے جیسے فوج ہے نا, جاتے ہیں پڑاؤ کرتے ہیں, اچھا جی سارے درختوں کو چونا کر دو, زمین پہ چونا کر دو, فلاں جگہ یہ گڑھے کھود دو 10. بزی رکھنا جو ہے سب سے بڑا علاج ہے ہر بیماری کا. مصروفیت وہ بہترین چیز ہے جو غم اور خوشی دونوں کو بھلا دیتی ہے. جب آپ مصروف ہوں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ نشہ وغیرہ آپ سے چھوٹ نہ جائے, سوسائٹی بدل جائے گی. دیکھو نا, چائنا جو آج دنیا کا لیڈر ہے معاشی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے, ویسٹ کو اس نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. وہ تو سارے نشے ہی تھے, افیمی تھے, سارے نشے کرتے تھے. انہوں نے کچھ لوگ مارنے بھی پڑے, مگر موٹیویشن. اللہ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, سارے موٹیویٹر. اٹ مینز کہ ہمارے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو موٹیویشن کا ہے. وہ راستہ جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا. ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, ان کو عزت نفس کو ان کی پرموٹ کرنا ہے. اگر آپ نشے والے بچے سے نفرت کریں گے, اس کو دھتکاریں گے, اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرماننٹ نشے میں دھکیل دیا. اگر آپ اسے رسپیکٹ دیں گے, اس کی عزت نفس کا خیال کریں گے, آپ محسوس کریں گے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, اس کو بیک اپ کی ضرورت ہے, تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. موٹیویشن سے ٹھیک ہوں گے. گورنمنٹ اس میں اپنا حصہ لے, ادارے جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ادا کریں, ان کے والدین اپنا حصہ ادا کریں, مگر موٹیویشن, نفرت نہیں, ٹونٹنگ نہیں, طنز نہیں, اعتراض نہیں. اگر یہ طریقہ ہوتا تو اللہ نے اس کو رائج کیا ہوتا. اللہ نے اس کے رسول جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سب بیسٹ موٹیویٹر تھے. انہوں نے لوگوں کو تذلیل نہیں کی, انکرج کیا, خوشخبریاں سنائیں اور برکات کی بات کی. تو آپ بھی کریں, اور ادارے بھی کریں, اور حکومت کو بھی انوائٹ کریں کہ موٹیویشن کی طرف آؤ. یہ بچے صرف مایوسی جو ہے وہ, ابھی آپ دیکھیں, ابھی میں نے کہہ رہا تھا کہ آج کل کالا لباس بہت ان ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کالا لباس کس چیز کی علامت ہے؟ مایوسی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نوجوان فرسٹریٹڈ ہے, اندر سے بے چین ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اپنی چوائس بتا کے, کالا رنگ دکھا کے اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں ہوں ڈپریشن میں. صحیح. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, پیغام وہ دے رہا ہے کالا لباس پہن کے. اچھا, رنگ سے پہچان ہو جاتی بابا جی ہاں, کیوں نہیں ہوتی؟ رنگ تو پوری طرح نمائندگی کرتے ہیں فیلنگ کی, ہر چیز کی. اسی دیکھو نا, اب جب دنیا میں امن کی بات ہوتی ہے تو سب کبوتر سفید اڑائے جاتے ہیں, پیلے یا کالے تو نہیں اڑائے جاتے. سفید جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. اگر کلر اس کو ڈپکٹ نہ کر رہا ہو تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو یہ معاشرے میں کالا رنگ ایک دم عام ہوا کیونکہ ڈپریشن ہے, مایوسی ہے, نا امیدی ہے. ورنہ لوگ برائٹ لباس پہنتے ہیں, گھروں میں رنگ برائٹ کرواتے ہیں. آپ کسی کے گھر جائیں نا, بہت زیادہ ڈارک رنگ ہو, آپ سمجھ لیں کہ یہ مینٹلی سک ہے, سائیکولوجیکلی یہ انفٹ بندہ ہے. ورنہ ڈارک رنگ پسندیدہ نہیں ہوتے, ہیلدی آدمی نہیں کرواتا. تو رنگوں سے بھی بہت سی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. بابا جی, ایک ایسا شخص جو اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ بے شک چند لمحوں کا ہوتا ہے, کیا کرے بابا جی؟ دیکھیں, اس میں 2 طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بیان فرمائے ہیں. پہلا تو یہ کہ غصہ تو آتا ہی ہے انسان کو, نفرتیں بھی ہوتی ہیں, ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, ناجائز باتیں بھی اس سے ہوتی ہیں, غصہ تو آتا ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ جہاں پہ غصہ آیا ہے اس جگہ کو فوری طور پہ چھوڑ دے, تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے, ادھر ادھر ہو جائے. اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے, فوری طور پہ پانی پیے, اگر زیادہ پانی میسر ہے تو نہا لے یا وضو کر لے. ایک تو یہ فزیکل ویز ہیں اس کے, اور دوسرا یہ ہے یا ولی یا والی کا ذکر کریں. یا ولی یا والی کا ذکر غصے کو کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا اب تک جس نے یا ولی یا والی کی تسبیح کی ہو اور غصہ رہ گیا ہو. بالکل, بہت جگہ دیتے ہیں, بڑے اختلافات ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. مگر اس میں ضروری یہ ہے, غصہ بیسیکلی احتجاج ہوتا ہے, ہم اس کو اگر کہیں تو یہ ایجیٹیشن ہے.
کہ آپ کو کوئی چیز اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ آپ شاؤٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں اس کام سے, اس بات سے. یہ ایجیٹیشن ہوتا ہے, بلکہ یہ آگے بڑھ کے ری ایکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کسی انسان کی نفسیاتی بیماریوں اور نفسیاتی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غصے پہ قابو نہ پا سکے یا ری ایکشنری ہو جائے. اس کے لیے یا ولی یا والی کی تسبیح بڑی سٹرونگ ہے, یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے. بابا جی جو تھراپیز ہیں ساری اینگر مینجمنٹ کی, یہ بھی معاون ہو سکتی ہیں اس کے لیے؟ معاون ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہوتی. جن لوگوں نے محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے, انہوں نے اس میں فارمولے نکالے ہیں. مگر سب سے زیادہ جو معاون ہوتا ہے نا, وہ آپ کا اللہ کا ذکر اور دعا ہوتی ہے. دعا بڑی سٹرونگ چیز ہے. میں نے جو دعا کے اثرات دیکھے ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کے نہیں دیکھے. کمال کی چیز ہے. اسی لیے عبادت کو بھی پرے کہا گیا ہے, دعائی. یہ جو فارمولے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں, یورپ کے لوگوں نے, دوسرے لوگوں نے, ہر قوم میں جینیس لوگ ہوئے ہیں. اب کنفیوشس ہوا ہے چائنا میں, انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے. ان کی سینگ آپ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ حکمت سے پر ہیں. اس کا بھی فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے اٹھا لے. بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسلام سے ہی لینی ہے, کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے. اس نے ہر جگہ علم بکھیرا ہے, حکمت والے بندے بکھیرے ہیں. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اس نے حکیم اور دانا نہیں بھیجے. جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں لے لیں. جو چیز دیکھیں, اصل چیز کیا ہے شاہ صاحب, حکمت کیا ہے. مجھے کسی نے پوچھا تھا حکمت کیا ہے, میں کیا, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن از اے حکمہ. کہ کس حالات میں, کس سرکمسٹانسز میں, کس انوائرمنٹ میں کیا ڈیسیژن لے رہے ہو, وہ جو سکسیسفل ڈیسیژن ہیں وہ حکمہ ہے. آپ کہیں سے بھی ان کو ایکوائر کر سکتے. بائنڈنگ نہیں ہے. مقصد بہتری ہے. اگر مقصود بہتری ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی. کہیں سے بھی آپ وہ اٹھا سکتے ہیں. سب جگہ پھول ہی بکھرے ہوئے ہیں. بابا جی آپ بات کر رہے تھے کہ کسی کے گھر میں اگر رنگ کالا ہے, یعنی انہوں نے اس کو ڈارک رکھا ہوا ہے, فرنیچر ڈارک ہے, کیا کوئی جگہ جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں وہ جگہ بھی بول رہی ہوتی ہے؟ بولتی ہے, بالکل میں آیا ہوں, مجھے آپ کے ہاں آ کے خوشی ہوئی ہے. میں نے جو آپ کی سیٹنگ دیکھی, کلر سکیم دیکھی, اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ مینٹلی صحت مند ہیں. ورنہ میں نے فوراً ڈپکٹ کر لینا تھا کہ کہاں گھپلا ہے, کہاں پہ کون سی جگہ آپ لیک کر رہے ہیں. کیونکہ میں تو آیا ہوں, میں نے تو دیکھا ہے, صفائی دیکھی, ڈسپلن دیکھا, چیزیں پلیسمنٹ دیکھی, ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے آ گیا ہوں تو میری نظر نہیں ہوتی. نظر میری ہوتی ہے. اور اگر آپ بھی کہیں جائیں اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کی موٹیویشن میں فرق آ جائے گا. اعتراض کسی پہ نہیں کرنا, سجیسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ گلاس غلط رکھا ہے, یار اگر اس کو یہاں پٹ کر دو زیادہ اچھا لگے گا. مگر اس کی نیگیشن کیے بغیر سجیشن دینی ہے. یہ تھوڑا سا بالکل ٹیکٹ فل ہونا ہے اس میں. یہ جو اسماء حسنہ کے بات ہو رہی تھی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ روح کا کلر ہے, اس حوالے سے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں جو ذکر ہے, تو یہ کیا روح کا کلر بھی ہوتا ہے؟ روح کا کوئی کلر نہیں ہے. روح کو قرآن نے کہا کہ امر اللہ ہے, اتھارٹی آف گاڈ. اللہ کہتا ہے کن ہو جا, ہو گیا. کن ہو جا, مر گیا. اتھارٹی ہے. جیسے اس کو سمجھا سائنسدانوں نے تو ایک چیز ڈیولپ کر دی. آپ کا ٹی وی ہے, کلیپنگ سے آن ہو گیا, کلیپنگ سے بند ہو گیا, یہ کن ہو گیا. اس کو آپ سمجھ لیں. یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. کلر کوئی نہیں, روح کا کوئی کلر نہیں, کیونکہ روح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ہی روح پھونکی. کلر والی بات تو تب ہو کہ کوئی اس کا فزیکل وجود ہو. اس کا فزیکل وجود نہیں, امر اللہ ہے, اللہ کا آرڈر ہے, حکم ہے, اتھارٹی آف گاڈ. یہ جو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں آج کل کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے؟ اس کے لیے صرف ایک کہانی ہے, وہ سمجھ لیں. آپ پہلے سے بہتر حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں؟ تو آپ کون ہیں؟ یو آر پاکستان.
اگر پاکستانی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں تو پاکستان بہتر ہے، اگر پہلے سے حالات خراب ہیں تو پاکستان خراب ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، میں اپنے پاس دیکھتا ہوں، میرے پاس تو پیڈسٹل فین بھی نہیں ہوتا تھا، سیلنگ فین بھی نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا سامان تھا، زندگی گزر رہی تھی۔ اب میرے پاس بہتات ہے سامان کی، بڑھیا قسم کی ہر چیز ہے، میسر ہے، چھوٹا گوشت بھی بڑھیا والا کھا رہے ہیں، انڈے بھی کھا رہے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں، گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ میرے حالات نہیں بدلے، میجارٹی آف پیپل کے حالات بدل رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے لوگ؟ پاکستان کیا ہے؟ کسی کاغذ کا نام ہے، لکڑی کا نام ہے، دروازے کا نام ہے، بلڈنگ کا نام ہے؟ تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کے حالات بدل رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کیونکہ ہیں اللہ کا شکر ہے سب ناشکرے، جتنے پاکستانی ہیں یہ سارے ناشکرے ہیں۔ کیوں؟ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ملک کی، موسموں کی، ہر حکومت کی، کسی حکومت سے سیٹسفائیڈ نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سارے ولی اللہ ہو جائیں اور ہم ویسے حرام زدگیاں اپنی پوری کرتے رہیں۔ کوئی بندہ انصاف سے بات نہیں کرتا۔ گھر تو تم سے چلتا نہیں اور حکمران جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اس پہ معترض ہوتے ہو۔ گھر نہیں چلتا صحیح، بیوی راضی نہیں رہتی، بیٹا راضی نہیں ہے، اور تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے سسٹم پہ۔ پاکستان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے جتنا روز نکلنے والا سورج۔ میری بات یاد رکھیے گا، پیچھے نہیں جانا اس نے، پاکستان پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا۔ منافقت تو فیس کرنی پڑی تھی مدینے کو بھی، مگر کملی والے نے منافقوں کو سزا نہیں دی، ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے، نہ ان کے جنازے میں جانا ہے، نہ ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا ہے، نہ آئندہ ان کو ملنا ہے۔ منافقت پاکستان کو بھی ایسے ہی فیس کرنی پڑی، اسی پیٹرن پہ یہ بنا جس پہ مدینہ وجود میں آیا تھا۔ تو جیسے مدینہ کامیاب ہوا ایک منافقت کے علاج کے بعد، منافقوں سے نجات کے بعد، تو یہ بھی بہت جلد ان کامیابیوں کو چھونے والا ہے۔ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ملک میں کوئی نقص نہیں ہے، کمپلینٹ چھوڑ دیں اس کی، شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ جتنی ہماری عوام شکر گزار ہوگی پاکستان دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ہم کمپلینٹ کرتے ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہے۔ بچوں کو کس طرح سے ہم پالیں یا کس طرح سے موٹیویٹ کریں یا کس طرح سے ان کو صحیح راہ پہ؟ میں بتاؤں آپ کو، ان سے آرڈرلی بیہیو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ناشتہ ان کے ساتھ کریں، ٹی وی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ان کے ساتھ سیر کو جائیں، گپ شپ کریں۔ اگر آپ کے مسائل ہیں جو آپ اولاد کو پورا نہیں کر سکتے، انہیں بچوں کو سچ بتائیں۔ منافقت کی زندگی چھوڑ دیں، بچے آپ کے A1 ہو جائیں گے، کیونکہ اصل منافق ہم خود ہیں، کیونکہ ڈبل سٹینڈرڈ کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری حیثیت ہوتی نہیں، قرضہ اٹھا کے تو گاڑی لے لیتے ہیں۔ وہ بھائی بچوں کو بتاؤ میں گاڑی ابھی نہیں لے سکتا، ابھی میری اتنی تنخواہ نہیں ہے، اتنی آمدن۔ سچ چھوڑ دیا ہم نے، اس سچ چھوڑنے کی وجہ سے اولادیں ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ وہ بچے سمجھتے ہیں ہمارے باپ کے پاس پیسے ہیں، ہمیں یہ آج جو ہے نا آئس کریم نہیں لے کے دے رہا۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جھوٹ مت بولیں اولاد سے۔